یہ حدیث بھی حال عنوان ہے، ما لکم لا تستاقون، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مسواک نہیں کرتے؟ دانت صاف کریں۔ سیرت پیغمبر، سنت پیغمبر، فرمائش پیغمبر سمجھ کر اپنے دانتوں کی صفائی جاری رکھیں، ثواب بے حد اور آپ کی صحت کے لیے مفید، آپ کی آنکھوں کے لیے مفید، آپ کے بلغم کے لیے مفید، سر دردی کے لیے مفید، ہاضمے کے لیے بہت سارے فوائد اس کے اندر ہیں۔ خصوصاً رات کو ڈاکٹر نے کہا کہ جو اپنے لیے دانت صاف کرتے اور رات کو صاف کریں، جو دوسروں کے لیے صاف کرتے ہیں وہ جن کو صاف کرتے ہیں، جن کو صاف کرتے ہیں وہ دوسروں کو دکھانے کا، رات کو اپنے فائدے کے لیے۔ رات بھر آپ سانس لیتے ہیں، اگر منہ گندا ہو تو وہ تمام آلودگی آپ کے پھیپھڑے اور آپ کے دانت کا صاف کریں، تازہ آکسیجن آپ کو ملتی رہے گی، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ کتنے افراد آپ دیکھیں جنہیں کھانسی لگی ہوئی ہے، جنہیں دمہ لگا ہوا ہے، جنہیں سب کچھ ہے، لیکن بھی دانت صاف نہیں کرتے، پھر بھی دانت صاف نہیں کرتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود پابندی سے مسواک کرتے تھے، رات میں 3 بار مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے، دوسری بار نماز شب کے لیے اٹھنے کے بعد، تیسری بار نماز صبح کے لیے مسجد جانے سے پہلے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ہلکا پھلکا دانت کو صاف کر کے سو جاتے، نماز شب کے لیے اٹھتے وضو کرتے پھر دانت کو صاف کر لیتے، پھر اس کے بعد جب نماز فجر کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے وضو کر کے دانت صاف کر لیتے ہیں یا وضو سے پہلے۔ رات کو 3 بار مسواک کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بعض لوگ اس میں بھی افراط تفریط ہیں، لکڑیاں اٹھا لیتے ہیں، سخت قسم کے پھول اٹھا لیتے ہیں، اس طرح رگڑتے ہیں، اس طرح جو پتھر کو رگڑنا ہوتا ہے، دانت خراب ہو جاتا ہے، اس کی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے جلدی ہوتی ہے، اگر آپ زیادہ رگڑیں کہ آگے دانت سفید ہو جاتے ہیں، وہ جو سفید ہو جاتی ہے جس طرح مردہ ہڈیوں کی طرح ہو جاتی ہے، وہ سفید پھر بے جان ہو جاتی ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ دانت کو صاف کریں نہ کہ رگڑیں، اسے خراب نہ کریں۔ تو بچے شاید زیادہ ثواب کمائیں تو خراب برش لے لیں، صاف قسم کے برش لے لیں یا صاف قسم کی لکڑی مسواک والا جن پر رگڑتے رہتے ہیں۔ لہٰذا دانت صاف کریں لیکن خراب نہ کریں۔ حجاز میں ایک قسم کی جو ہے لکڑی ہوتی تھی عراق، آپ اس سے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں السواک مرضات للہ، مسواک باعث خوشنودی خدا ہے، خدا بھی خوش ہے کہ آپ اپنے دانت صاف کریں، رضوان الہی، خوشنودی ہے۔ وسنت النبی، اور مسواک میں خوشنودی خدا ہے، سنت پیغمبر اسلام نے اپنے عمل کیا۔ وہ مطیبۃ للفم، اور منہ کی صفائی کا باعث ہے، منہ آپ کا صاف، رسول کی سنت پہ عمل، خدا کی خوشنودی حاصل۔ انہاں کس حد تک بھی پیغمبر اسلام کے اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہے، کم از کم اپنے ظاہر کو اس طرح سے۔ پیغمبر اسلام کے نزدیک ہمارے منہ کی پاکیزگی اور صفائی ہماری فضیلت کے لیے مسلمانوں کی امتیازی خصوصیت میں سے ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لما دخل الناس فی الدین افواجا، جب لوگ پیغمبر اسلام نے جب تبلیغ کی، فتح مکہ ہوا، جوق در جوق لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ جس طرح جو ہے چند سال پہلے سے 20-25 سال پہلے سے نائجیریا میں پہلے مسلمانوں کی ضرورت تھی، اس کو فور در فور شیعہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 25 ملین افراد تک 25 سالوں میں، اور اسی طرح
چھٹے میں فرمایا کہ جب اسلام کی دعوت دی پیغمبر اسلام نے فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اتتهم الازد، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قبیلہ ازد آ گئے، قبیلہ ازد ارقها قلوبا، یہ ان کے دل دوسروں سے زیادہ نرم ہے، وَأَعْذَبُهَا أَقْوَامًا، اور ان کے منہ دوسروں سے زیادہ صاف ہے۔ اتنے لوگ آ گئے جو قبیلہ ازد کی تعریف کرواتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں، ان کے دل نرم ہیں اور ان کے دانت صاف ہیں، منہ صاف ہے۔ نرم دلی کے ساتھ بہت سارے لوگ آ گئے ان کی تعریف کرواتے ہیں۔ فقیل یا رسول اللہ هذا أرقها قلوبا عرفناه، ان کے دل نرم ہے، یہ معلوم ہے۔ فلما صارت أعذبها أقوام، کیسے ان کے منہ صاف ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ سب کے جو ہے منہ صاف ستھرے ہیں، صاف ستھرا والے؟ فقال انها كانت تستعب في الجاهليه، یہ وہ قبیلہ ہے جو زمانے جاہلیت میں مسواک کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی مسواک کی وجہ سے ایک فضیلت بڑھ گئی۔ ان کی تاریخ کی پاکستان میں کہ قبیلہ آج مسلمان ہو کے آگے داخل ہو گئے، یہ زمانے جاہلیت میں مسواک کیا کرتا تھا، لہٰذا ان کے منہ پاکیزہ ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں گروہ در گروہ بہت سارے افراد آئے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام ایک گروہ جنہیں مسواک کرنے کی عادت ہے، دانت صاف کرنے کی، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ مسلمان ہو تو دانت صاف ہونا چاہیے، یہ ایک فضیلت ہے، ایک برتری ہے۔ لہٰذا اسلامی تہذیب میں جسم کو صاف رکھنا اور آراستہ رکھنا، گناہ کی گندگی سے روح کو پاکیزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ جس طرح روح کو گناہوں کی آلودگی سے توبہ کے ذریعے پاک کرنا، اسی طرح جسم کو صاف رکھنا، یہ مترادف ہیں آپس میں۔ جس طرح ہمیں روح کو پاک رکھنا چاہیے گناہوں سے، اسی طرح جسم کو بھی گندگیوں سے آلودگیوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے چونکہ خود اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہمارے لیے، اس عنوان سے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے صفائی کی تاکید کی۔ خود بھی صاف ستھرے رہتے تھے، معطر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز جو پسند ہے وہ عطر ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہونا چاہیے۔ لہٰذا دوسروں کے لیے باعث آزار نہ ہو کہ آپ جو ہے ہر 2 نمبر کی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں اور دوسرے نہ خوشبو خریدیں جس سے دوسرے بھی اذیت نہ ہوں اور آپ کی خوشبو ہو جائے، نہ کہ اس قدر کیمیکل والے عطر اور سینٹ لے کر آئیں کہ پاس بیٹھنے والا ناک پکڑنے میں مجبور ہو جائے۔ اس قدر استعمال نہ کریں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ لہٰذا پیغمبر اسلام خود بھی معطر ہوتے تھے، عطر کا استعمال فرماتے تھے، اور دیکھنے میں بھی آپ خوبصورت نظر آتے تھے، چونکہ خود اپنے آپ کو سوار کے، سجا کے، آراستہ کر کے آپ لوگوں میں آتے سنت پیغمبر ہیں۔ پیغمبر صاحب اگرچہ کم قیمت والا لباس پہنتے تھے جو عام افراد استعمال کرتے، اس کے باوجود رنگ اور لباس اور اس کی ساخت میں حسن کا انتخاب ہوتا تھا کہ بہترین رنگ کا انتخاب فرماتے، بہترین سلائی، اور اسی طرح سے جو ہے اس کی جو ہے بہترین لباس انتخاب کرتے اور آپ پہن لیتے تھے، اور اس طرح آپ کا جسم خوبصورت نظر آتا تھا لباس کے حوالے سے بھی۔ آپ بہت زیادہ خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ زیادہ خوشبو کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ بہت زیادہ خوشبو جسم پہ ڈالیں، نہ انہیں اکثر استعمال کرتے تھے۔ آپ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ تو ایک پورا بوتل آپ استعمال کرنا شروع کریں، زیادہ اس عنوان سے زیادہ نہیں ہے، یعنی آپ ہمیشہ استعمال کرتے تھے، اکثر اوقات آپ خوشبو استعمال کرتے تھے، نہ کہ بہت زیادہ خوشبو کہ ایک ہی وقت میں آپ بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اس کی خوبیاں آپ کے لیے بیان کرتے تھے کہ دیکھیں عطر اچھی چیز ہے، خوشبو اچھی چیز ہوتی ہے،
صفائی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسواک کی بھی آپ نے تعلیم دی اور اس کے اچھے اثرات سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور عرض کیا کہ رات میں آپ 3 بار مسواک کرتے تھے. تو لہٰذا مسواک آپ پہلے بھی عرض کیا میں سونے سے پہلے آپ سرانے کے نیچے مسواک کر کے سو جاتے ہیں تاکہ جیسے وضو کے لیے اٹھو تو آپ جو ہے مسواک کریں. یہ حد تک ضروری ہے. مسواک میں تولیے میں اور کنگھی میں کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم ہے. اس میں دوسروں کو شریک نہ کریں. اپنا تولیہ الگ رکھیں, اپنا مسواک اور جو ہے اپنی کنگھی الگ ہونی چاہیے. اہل بیت نے اس قدر آج جو مسلمان ہوئے ہیں, آج 1400 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں. نکل کی باتیں میں نے دیکھا 9 مسلم خاتون جہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے, جو ہے سیمینار ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو ہے طب کے حوالے سے اسلام میں جو ہے جسمانی صحت وغیرہ اور طب وغیرہ کے بارے میں. تو وہاں ایک خاتون نے جو دیا کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اسلام نے اس قدر جسمانی صحت سلامتی پہ توجہ دی ہے. وہ تو سمجھتے سے بات کرے لیکن صاحب صفائی کے قائل ہیں. لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے بہت سارے لوگوں نے اس وقت تعجب کیا جب مہدی کرنی چلے گئے کانفرنس میں باقی ممالک میں کسی صحت کے موضوع پہ جو کانفرنس ہو گئے وہاں پہ چلے گئے. انہوں نے اسی تہذیب الاسلام خود انہوں نے سنا. میں اسی تہذیب الاسلام سے حدیثیں لے کے گیا بھائی سمجھ کہ کنگھی الگ ہونی چاہیے, تولیہ الگ ہونا چاہیے, نہانے کا اوقات کتنی بار نہانا وغیرہ وغیرہ. جب میں نے بیٹھے تو پورا کانفرنس اٹھا کہ اسلام نے ایسی باتیں کی ہیں 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تو جس نے کہا ٹھیک کہا کہ پیغمبر نے اہل بیت نے کوشش کی کہ ہم 1400 سال آگے جائیں. ہم نے بے عملی کی وجہ 14 سال دوسروں سے پیچھے رہے, 14 سال پیچھے رہے. حالانکہ انہوں نے 14 سال پہلے حدیث بتا دی کرو تو ہم آج 14 سال پہلے آگے ہوتے, دوسروں سے 1400 سال پہلے آگے ہوتے, ان سے آگے ہوتے ترقی میں. بہت ساری چیزوں کا نہیں معلوم جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. شاید بعض مرتبہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کون بیان کرے ممبر پہ, جب بیان نہیں کریں گے تو رہ جائیں گی ساری باتیں. یا لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے جس پہ لوگ خوب نعرے لگا دیں, جس پہ مطلب بڑی بڑی باتیں کریں. تو یہ باتیں پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو اہمیت دی اور بیان کی اصحاب میں, اور ہم انہیں چھوٹی باتیں سمجھ کے ترک کرتے ہیں. پیغمبر اسلام سر کے بالوں کی صفائی پہ توجہ دیا کرتے ہیں. سر کے بالوں کو پہلے کے سدر کے پتوں سے, مردے کے لیے واجب ہے کہ آب سدر سے آپ جو ہے لہٰذا ہم لوگ تو ڈریں گے کہ مردے کا نام کے زمانے پیغمبر اسی سدر سے بال دھوتے رہے, اپنی داڑھی صاف کرتے رہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ان کے بارے میں جب آپ داڑھی کو دھو لیتے تھے, جب آپ بالوں کو دھو لیتے تھے تو آپ اس سدر سے دھو لیتے تھے. سدر ملا کے پانی میں اس سے دھو لیتے تھے. بالوں کی صفائی کے بعد پیغمبر اسلام انہیں سنوارتے تھے, بالوں کو کنگھی کرتے, سنوار لیتے اور ترتیب سے رکھنے کی تاکید فرماتے تھے کہ بالوں کو ترتیب سے رکھیں, مرتب کر کے رکھیں. پیغمبر اسلام فرماتے من کانت له الشعر فلیکرمها, جس نے بال رکھ لیا بالوں کا احترام کرے. بالوں کا احترام یعنی انہیں سنوار کے رکھیں. بالوں کا احترام یہ انہیں ٹھیک طریقے سے رکھیں, جولیدہ نہ رکھیں, انہیں بکھرے بالوں کے ساتھ ایسے جیسے 7 سال کے پاگل گھوم رہے ہیں. پیغمبر اسلام پسند نہیں ہوتا. فرمایا من اتخذ الشعر فليحسن ولایتہ, جس نے بال رکھ لیا چاہیے کہ اس کی صحیح سرپرستی کرے, دیکھ بھال کرے. اور لیجز یا پھر انہیں کٹوا دیں. اگر بالوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو پھر کٹوا دیں انہیں. بال بھی رکھیں گے, دھوئیں گے بھی نہیں, کنگھی بھی نہیں کریں گے, تیل بھی نہیں لگائیں گے, خوشبو بھی نہیں کریں گے, مرتب بھی نہیں کریں گے, رکھیں گے. پھر کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ دوسرے دیکھیں گے, پھر ان کے بارے میں بھی سوچیں گے کیا مسلمان ہونا چاہیے. اب جس کی وضاحت اس قسم کے ہیں
لہٰذا خصوصاً جوان کی جگہ بات نہ رکھیں تو اسلامی طریقے سے رکھیں. اور آج کل جو ہے بڑے پیمانے پہ مغربی اسٹائل اور شیطان پرستوں کے اسٹائل جو کہ بالوں کو کھڑا کر کے جو ہے سور کے گردن کے بالوں کی شکل میں یا مختلف شکلیں جو آج کل شیطان پرست دے رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کو نہیں معلوم شیطان پرستوں نے ٹیٹو شروع کیا اور ہمارے جوانوں نے ٹیٹو شروع کر دیا، جسم پہ ٹیٹو بنانا شروع کر دیا، بنا دیں یہ. اب وہ کچھ اور لکھتے تھے، ہم لوگ اس پہ عالم کے نام لکھ دیتے ہیں. یہ تو دیکھیں کہ یہ ٹیٹو کہاں سے آیا ہے، کون سے لوگ بنا، وہ مذہبی رسومات ہیں ان کے. یہ جو آدھے بالوں کو کاٹ لیتے ہیں، آدھے کو رکھ لیتے ہیں کھڑا کر کے، یہ ان کے مذہبی شیطانی مذہبی رسومات میں سے وہ بناتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہی بات جو آج کل بنائے جا رہے ہیں، اسی فلم میں اصحاب کہف میں دیکھیں کہ ان کے جو اس وقت کے جو ہے دقیانوسی جو سر ان کے فوجی ہوتے تھے، ان کی ٹوپیوں پہ یہ بال بنے ہوتے ہیں. یہ ان کے علامت جو کہ غیر مسلم تھے، نان مسلم لوگ. بالوں کو مرتب رکھیں لیکن دشمنوں کی نقل نہ کریں، دشمنوں کو اپنا آئیڈیا قرار نہ دیں. یہ بہت بری چیزیں ہو رہی ہے. البتہ اس میں جو ہے نادان علماء بھی شامل ہیں، ان کے بچے بھی، ان کو نہیں واقع نہیں معلوم ہے، چونکہ اس طرف کی خبر نہیں ہے ان کے پاس. وہ صرف اسی معاشرے میں دیتے ہیں یہ فیشن ہے، جی ٹھیک ہے یہ بھی چلیں، وہ فیشن ہے یہ بھی چلیں. انہیں یہ پتا کر یہ فیشن کہاں سے آیا ہے. دشمن چاہتے ہیں کہ ایسی ٹوپیاں لے کر آئیں تاکہ مسلمان بچے بھی ہماری تقلید کریں، ایسے لباس لے کر آئیں تاکہ مسلمان بچے ہماری طرح پہننا بھی تو کھانا ان کی طرح، پہننا ان کی طرح، بال ان کی طرح، بولنا بھی انہیں کی طرح. بیچارے بھی نہیں معلوم ہمارے پاس اسلام میں سے ایک نام رہ گیا. یہاں اچھے اور خوبصورت بالوں کی تعریف فرماتے تھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الشعر الحسن من کسوۃ اللہ، اچھے بال خدا کی عنایت ہے، خدا کی طرف سے دیا ہوا لباس ہے. فَأَكْرِمُوهُ، ان کا احترام کیا کریں، بالوں کا احترام کریں. بالوں کا احترام یہ ہے کہ اسے مرتب رکھیں، اسے درست کر کے رکھیں، انہیں سنبھالیں. آپ اپنے بالوں کو صاف کرتے تھے، ان میں تیل لگاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے. لہٰذا بالوں کی مضبوطی کے لیے بالوں کی خوبصورتی تو ضروری ہے کہ تیل لگا دیں، لیکن اس قدر نہ لگا دیں کہ وضو نہ ہو جائے، یا پھر رات کو لگا صبح دھو لیں اس طرح سے نہیں. کس طرح تیل لگا کے بتا، تیل لگانے کے لیے جو ہے ایک وقت ہونا چاہیے، یا پھر کم لگا دیں، یا پھر مسا کی جگہ کو خالی رکھیں. آپ ایک دن نہا کر کے سر میں تیل لگایا کرتے تھے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن. ہماری آنکھیں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں؟ اسی سنت رسول کا اگر عمل کرتے ہیں، نہ ہمارے بال گرتے اور نہ ہماری آنکھیں کمزور ہو جاتی. اگر بالوں کو صاف رکھتے، تیل لگاتے ٹائم پہ. آپ ایک دن نہا کرتے اور کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے بالوں میں تیل بھی لگایا کریں اور پھر کنگھی بھی کیا کریں. فرماتے تھے کہ ایک دن چھوڑ کر بالوں میں تیل لگاؤ. جب اصحاب سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے تو بالوں میں کنگھی کر کے آرائش کے ساتھ نکلتے تھے. اصحاب سے ملنے جانا ہے. ہمارے یہاں تو فیشن ہے کہ جو آپ جائیں تو ملنے کے لیے اس طرح سے آئیں گے بھائی، جو جیسے آپ ابھی بیڈ سے اٹھ کے آ گئے ہیں، پھر ہم وہاں دروازے میں بندے کھڑے، یہاں پہ پانی میں اپنے بال ٹھیک کر لیتے تھے. حتیٰ کہ ان کی زوجات اعتراض کہ باہر نہ کرانا، اور کہتے ہیں سجا کے جانا چاہیے. خدا کو یہ بات پسند ہے. اپنے ہاتھوں سے ٹوپی رکھیں، کم سے کم مناسب چیزیں پہن کے. آپ آئینہ دیکھ کر بالوں کو صاف کرتے تھے اور کنگھی کرتے تھے. کبھی پانی میں دیکھ کر، آئینے کی جگہ پانی میں دیکھ کر بالوں کو صاف کیا. آپ فرماتے کہ جب کوئی اپنے دوستوں کے پاس جائے تو اپنے کو آراستہ کر کے جائے. یہ بات خدا کو پسند ہے. خود کو سجا کے جائیں، لباس پہن کے جائیں. ہم تو مسجدی والے لباس کیا جاتے ہیں، وہ جو پہن کے آتے ہیں وہ لباس نہیں ہے. اسے لباس نہیں کہنا، لباس پہن کر جائیں. نہ کہ آپ جس لباس میں جو آپ سمجھتے ہیں بالکل ایزی، ہمارے وہی جو صرف انٹرسٹ میں
آ جائے مسجد میں کہ خدا ہے، خدا تو دیکھتا نہیں ہے، نہ ہم خدا کو دیکھتے نہ خدا ہمیں، ہمارا تصور یہ ہے جادو مسجد خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسروں کے لیے سجا کے جائیں گے، دفتر جانا ہے اچھے خاصے ہیں، یعنی ایک دفتر میں ایک باس ہے، اس کی نسبت بھی خدا کی حیثیت کا میں خدا کے پاس آتے ہوئے اس طرح نہیں سجا، اس طرح دفتر میں اپنے اس کے پاس جاتے ہوئے جو آپ کا آفیسر ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ فرمایا جو ہے الجھے ہوئے بالوں اور نامناسب وضاحت سے آپ نفرت فرماتے تھے، کل بھی نفرت کرتے تھے، آج بھی نفرت کریں گے، پیغمبر آج بھی پیغمبر ہے، کل بھی پیغمبر تھے، تو الجھے ہوئے بالوں کریں۔ بات تو ابھی فیشن یہ ہے کہ بالوں کو الجھا کر ہی رکھیں، جیلی لگا کے ہی الجھا لیں، الجھائیں یہ فیشن ہے۔ پہلے جب ہم کہتے تھے کنگھی نہیں کرتے، دبلے ہوئے نہیں، آج وہی چیز فیشن ہے کہ حتیٰ کہ اگر وہ بال کھڑے نہ ہو تو اس کو کیمیکل لگا کے کھڑے کر کے رکھیں گے۔ الجھے ہوئے بالوں سے نفرت فرماتے تھے، نامناسب وضاحت، جو آج کل کے فیشن جو آ رہے ہیں مغرب سے، وہ نامناسب وضاحت ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ اکثر بالوں کے اسٹائل ہالی ووڈی ہے اور ان کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے، وہاں سے یہ چیزیں بن کے آتی ہیں، ہالی ووڈی ہیں، نامناسب ہیں۔ بالوں کو اس طرح سے نہ بنائیں کہ ان کی شبیہ نظر آ جائیں، پھر یہ چیزیں حرام ہو جائے گی۔ ایک شخص نے آپ سے فرمایا کہ آپ اس جو ہے ایک شخص سے آپ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بالوں کو، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو تیل نہیں ملا کہ بالوں کو سنوارے؟ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے بعض میرے پاس شیطان کی شکل بنا کر رکھتے ہو، اور آج کل واقعہ کیونکہ شیطان پرستوں کے ہی اسٹائل اور بنا کرتے ہیں، تم لوگ شیطان کی شکل، یہ جو بالوں کو کھڑا کر شاخ شاخ کرتے ہیں شیطانی ہے۔ شاخ ان کے ہاں مقدس ہے، شاخ سینگ مقدس ان کے ہاں، ان کے ہاں مقدس ہے۔ زیادہ بکری کا سر جس میں ایک طرف کان ہے، دو طرف کان اور دو سینگ، اور یہ پھر اس کو یہ جو ششکوشا جو ہے ستارے داؤدی بناتی ہے، سیمنزم کا ہے، ان کے نماز ان کا جو لوگو ہے، یہ چیزیں ان کا مونوگرام ہے، وہ شیطان پرستی کے حوالے سے کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاخ شاخ بناتے ہیں بالوں کو اوپر کر کے، ایسے جیسے کہ 12 سکے کے سینگ ہیں۔ ہمارے بچوں نے شروع کر دیا ظاہر شروع یہاں پہ، یہ چیزیں بڑے پیمانے پہ بیان کرنے والے نہیں ہیں، بیان کرتے مانیں گے نہیں۔ ایک شخص سے فرمایا کہ کیا ایسے تیل نہیں ملا کہ بالوں کو سنوارے؟ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے بعض میرے پاس آتے ہو شیطان کی شکل بنا کے آتے ہو۔ آپ کے سر کے بال کان کی نچلی سطح تک پہنچ جاتے تھے، یہ کانوں کی نچلی سطح۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے بال چھوٹے تھے، لمبے نہیں تھے، یہ شاید اکثر لوگوں کے لیے عجیب بڑی باتیں ہوں گی، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی اس امید میں کہ پیغمبر کے بعد بہت لمبے تھے، وہ بڑھا لیتے ہیں۔ آپ کے سر کے بعد حضرت آگے امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں بات مشہور تھی کہ آپ کے سر کے بال بہت بڑا، پیغمبر کے سر کے بال بہت بڑے ہوتے تھے، لمبے، اور آپ درمیان سے مانگ نکالتے تھے، یہ بات مشہور ہو گئی۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ لوگ مانگ نکالنے کو رسول کی سنت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے۔ یہ حدیث ان کتابوں میں ہے، ترجمہ مکارم الاخلاق پہلی جلد صفحہ 135 پہ، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مانگ نکالیں کبھی بھی لمبے لگے پھر مانگ نکالیں۔ اس شخص نے کہا کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پیغمبر مانگ نکالتے تھے بالوں میں۔ امام نے فرمایا پیغمبر مانگ نہیں نکالتے تھے، اصولی انبیاء بڑے بال نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ کہ زیادہ بالوں میں مانگ نکال کے زیادہ جو ہے پیغمبری ہونے کی، سنت پہ عمل کرنے کی، ہمارے ہاں ان کے ہاں شاید ثابت ہیں
ہمارا اس میں زیادہ ثابت نہیں ہے خلاصہ، اور زیادہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ بال رکھیں، لیکن سجا کے سوار کے دو کے صاف کر کے رکھ لیں۔ بالوں میں خضاب لگانے کے سلسلے میں یہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں پھر واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت امام جعفر الصادق ان سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، داڑھی کے بعد سفید ہیں، سفید بال پیغمبر اسلام کی خدمت میں آپ نے اس کی داڑھی کے سفید بال ملاحظہ فرمائے اور فرمایا کہ یہ نورانی ہے۔ داڑھی کے بعد سفید، کہا کہ نورانیت ہے اس میں۔ اور جن کے بعد اسلام میں سفید ہو جائے اس کے لیے سفیدی قیامت میں نورانیت کا سبب ہے۔ اسلام میں سفید ہو جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور اس قدر دین اسلام پہ عمل کرنے کے بعد سفید ہو جائیں، یہ سفیدی اسلام کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ ایک عمر آپ نے دین اسلام میں گزارے اور بعد سفید ہو جائیں، اور میں قیامت میں نورانیت کا سبب ہے۔ قیامت کے سفید بالوں کی وجہ سے ایک خاص نور ان کے لیے ہے، خدا کی خاص رحمت ہے سفید بالوں کے لیے۔ اور دوسری بار وہ شخص آیا خضاب لگا کے، حنا کا خضاب، مہندی والا خضاب لگا کے، حنائی پہلے ہوتے تھے، ابھی نہیں معلوم، یہ سبزی کی شکل میں بھی چیزیں اگتی ہیں، گاؤں میں بہت ہیں لوگ اسے لے لیتے ہیں، خضاب کر لیتے ہیں۔ اس نے خضاب لگایا، پیغمبر اسلام کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نورانی بھی ہے اور مسلمان ہونے کی علامت بھی اس میں ہے، داڑھی بھی ہے، اسلام مسلمانوں کی علامت ہے، اور چونکہ خضاب کیا ہے اور نورانیت بھی ہے، اندر سے بال سفید بھی ہے، نورانیت بھی ہے، اس کے لیے ہے اور اسلام کی علامت بھی ہے۔ ایک دن پھر یہ شخص آیا خضاب کر کے، اس دن بھی آپ نے جو ہے آپ فرمایا کہ نورانی بھی ہے اور عورتوں کی محبت اور دشمنوں کے خوف کا سبب بھی ہے، دشمن اسے جوان دیکھتے ہیں تو ان سے خائف دیتے ہیں، تو لہٰذا سفید بال نورانیت کا باعث ہے، کوئی خضاب کرے یا نہ کرے، لیکن خضاب جو ہے اگر کریں تو فضیلت بھی ہے، اگر کوئی خضاب کرنا چاہے، نہیں خضاب کریں، نہیں کہ مختلف کیمیکل لگا کے بالوں کو خراب کر لیتے ہیں، اتنے سارے کیمیکل آتے ہیں، ابھی آپ ایک جگہ لگا دیں آگے خود بہت گر جاتا ہے، جو بال کالے ہیں وہ بھی